السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن. قابل قدر فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، بلوغ المرام جو احادیث الاحکام کی کتاب ہے، جس میں فقہی احکام سے متعلق احادیث طہارت، نماز یا اسی طرح سے روزہ، زکوٰۃ، حج اور اسی طرح سے دیگر ابواب جو فقہی ترتیب پر ہیں، اس کی ایک بہت ہی جامع اور مختصر کتاب ہے۔ اسی کتاب کا آخری حصہ کتاب الجامع، جس میں اخلاق سے متعلق، آداب سے متعلق، زہد سے متعلق احادیث ہیں، اس کا ایک باب الترہیب من مساوئ الاخلاق، برے اخلاق سے ڈراوے کا، ترہیب کا بیان۔ اس باب کو ہم پچھلے کئی ہفتوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس میں جو احادیث ہیں اس کی شرح ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا تھا کہ قطات یا اسی طرح سے لوگوں کی چغل خوری کرنے والے کی کیا برائی ہے۔ آج ہم اس سے آگے بڑھتے ہوئے مزید کچھ اور باتیں دیکھیں گے جو ایک انسان کے اخلاق کو بگاڑتی ہیں اور ایک انسان کو اللہ کے ہاں مجرم بناتی ہیں۔ آج حدیث نمبر 26 ہم دیکھیں گے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط ولہ شاہد من حدیث ابن عمر عند ابن ابی الدنیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کف غضبہ، جو اپنا غصہ ضبط کر لے، کف اللہ عنہ عذابہ، اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روک لیتا ہے۔ جو غصہ پی جاتا ہے، جو اپنے غصے کو نافذ کرنے سے رک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھی اس سے روک لیتا ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے اپنی کتاب الاوسط میں یعنی المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے۔ امام طبرانی کی 3 کتابیں ہیں اس اعتبار سے، ایک الصغیر ہے، ایک اوسط ہے اور ایک کبیر ہے۔ المعجم الاوسط، اس کو اوسط بھی کہا جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ وَلَهُ شَاهِدٌ مِّن حدیث ابن عمر، اور اس حدیث کا ایک اور شاہد ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، ان کی حدیث موجود ہے عند ابن ابی الدنیا، امام ابن ابی الدنیا کی کتاب میں ایک اور شاہد اس حدیث کا موجود ہے۔ ابن ابی الدنیا نے کتاب الصمت میں اس کو ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 21۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ غصے کے بارے میں ہے کہ جو انسان غصہ پی جائے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنے عذاب کو روک دیتا ہے، اللہ اس کو عذاب نہیں دیتا ہے۔ اس حدیث کی سند میں کلام ہے اور اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں پر اس کے 2 طریق ذکر کیے ہیں، اور ایک حضرت انس کا طریق ہے جو طبرانی کا ہے، اور دوسرا ابن ابی الدنیا سے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ دوسری حدیث ہے جو دوسرے صحابی سے ہے، حضرت انس سے نہیں ہے، اسی لیے اس کو شاہد کہا ہے۔ اس کے ہم معنی آگے دیکھیں گے۔ امام ابن بشران نے اپنی کتاب الامالی میں بھی یہ حدیث نقل کی ہے اور اس سند سے یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں اس حدیث پر تفصیلی بحث کرنے کے بعد کہا ہے کہ اس کی سند حسن ہے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر
2360 کے تحت اس کو دیکھا جا سکتا ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 476۔ کیا الفاظ ہیں؟ چونکہ یہاں پر ابن حجر نے اس حدیث کو بہت ہی مختصر ذکر کیا ہے، ایک ہی ٹکڑا اس کا ذکر کیا ہے، پوری حدیث اس طرح سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حفظ لسانہ ستر اللہ عورتہ، جو اپنی زبان کو محفوظ رکھتا ہے، روک لیتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، ستر اللہ عورتہ، اللہ تعالیٰ اس کی پوشیدہ چیزوں کو چھپائے رکھتا ہے۔ ومن کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ، اور جو اپنے غصے کو روک رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اپنے عذاب کو بھی روک رکھتا ہے۔ ومن اعتذر الی اللہ فی الدنیا قبل اللہ عز وجل معذرتہ، اور جو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں پر اعتذار معذرت کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرماتا ہے۔ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رجوع کو، اس کی معافی مانگنے کو اللہ تعالیٰ بھی قبول کر لیتا ہے، اس کی معذرت کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو ابن بشران نے الامالی میں اس کو روایت کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی طریق سے، اور حدیث نمبر 689 پر یہ حدیث موجود ہے۔ شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک شاہد ہے جو ابن عمر سے آیا ہے۔ شاہد کے کیا معنی ہے؟ حدیث کے اعتبار سے حدیث کے میدان میں بہت ساری اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، انہی میں سے ایک اصطلاح متابع اور شاہد ہے۔ اس کو جان لینا چاہیے تاکہ کہیں کسی کتاب میں یہ لفظ آئے تو ہمارے لیے کوئی پریشانی نہ ہو کہ شاہد کا کیا مطلب ہوتا ہے یا متابع کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ موٹے موٹے انداز میں اگر ہم دیکھیں تو ایک حدیث جب ایک صحابی سے آتی ہے تو ظاہر بات ہے کبھی ایک ہی راوی اس کا روایت کرنے والا ہوتا ہے اور کبھی کئی، تو اس کی کئی سندیں بنتی ہیں۔ تو ایک راوی اگر کوئی روایت بیان کر رہا ہے کسی ایک صحابی سے، جیسا کہ حضرت انس سے، اگر دوسرا کوئی راوی اسی طریق سے جا کر حضرت انس ہی سے وہ روایت نقل کرے تو یہ دونوں طریق ایک دوسرے کے لیے متابع بن جاتے ہیں۔ اگر صحابی ایک ہو، حدیث ایک ہی ہو، لیکن اس کی روایت کرنے والے دو الگ سند میں دو راوی ہوں یا اس کی دو سندیں ہوں، تو ہر ایک سند یا ہر ایک سند سے آنے والی حدیث دوسری حدیث کے لیے متابع اس کی کہلاتی ہے۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اگر دونوں طریق میں کہیں نہ کہیں کمزوری ہو تو ان دونوں طریق کے ملنے سے وہ حدیث حسن لغیرہ کے درجے کو پہنچتی ہے۔ تو متابع اس حدیث کو کہتے ہیں جو کسی دوسری سند سے آئے، حدیث وہی ہو اور صحابی وہی ہو، لیکن سندیں اس کی ایک سے زیادہ ہوں۔ تو دو مستقل سندوں سے وہ حدیث آ کے ایک صحابی پر اگر جمع ہو جاتی ہیں، لیکن بات ایک ہی، یہ نہیں کہ ہم الگ الگ حدیثوں کے لیے مطابق ہیں، وہی حدیث دو سندوں سے جب آتی ہے، صحابی ایک ہی ہو تو اس کو مطابق کہا جاتا ہے۔ لیکن حدیث کا متن ایک ہی ہو، بات ایک ہی ہو، صحابی دو الگ ہوں، حدیث ایک ہی ہو لیکن صحابی الگ الگ ہوں، تو پھر ان دونوں حدیثوں کو ایک دوسرے کے لیے شاہد کہا جاتا ہے۔ تو شاہد میں صحابی الگ ہوتے ہیں، حدیث وہی، اور متابع میں صحابی ایک ہی ہوتا ہے، دو الگ، اس کی چین آف نریشن جس کو آپ کہیں گے، اس کی دو سندیں ہوتی ہیں، تو اس کو متابع کہتے ہیں۔ تو یہاں پر چونکہ ابن حجر نے دوسرے صحابی سے وہ حدیث ذکر کی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے، اسی لیے کہا کہ وَلَهُ شَاهِدٌ، اس حدیث کا ایک شاہد ہے من حدیث ابن عمر عند ابن ابی الدنیا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ابی الدنیا نے ایک روایت نقل کی ہے، وہ اس حدیث کے لیے شاہد ہے۔ شاہد اور متابع کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے اس حدیث کو تقویت ملتی ہے۔ اگر کسی ایک حدیث میں کمزوری ہو اور اگر اسی معنی میں کوئی دوسری حدیث ہو جو کسی اور صحابی سے آئی ہے تو اس حدیث کو کچھ درجے میں تقویت مل جاتی ہے۔ تو اس لیے علماء ذکر کرتے ہیں کہ اس کا ایک شاہد ہے یا اس کا ایک متابع ہے، اس کی دوسری سند ہے۔ تو اس طرح سے علماء اپنی کتابوں میں مختلف سندوں سے ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں تاکہ ان میں تقویت ہو کر وہ حدیث قوی ہو جائے اگر ضعیف ہے تو۔ تو یہاں پر
ابن بشران کی روایت سے بھی مزید بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو بات حدیث میں آئی ہے وہ قابل اعتماد ہے. کیا ہے کہ من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ. لیکن چونکہ اس میں کئی باتیں اس لیے ہم ہر بات کو دیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات حدیث میں کیا ہے؟ من حفظ لسانہ ستر اللہ عورتہ. جو اپنی زبان کو روک رکھتا ہے یا جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پوشیدہ چیزوں پر پردہ ڈالے رکھتا ہے. کیا معنی اس کے ہیں؟ اس تعلق سے علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ای من ستر عیوب الناس وکتمہا. مراد یہ ہے کہ ایک انسان اگر لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالے رکھے اور انہیں چھپائے رکھے، اپنی زبان سے لوگوں کے ذاتی عیوب دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے. اپنی زبان کی حفاظت کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ اپنی زبان سے دوسروں کے عیوب عام نہ کرے. ستر اللہ عورتہ ای عیبہ عن الناس. اللہ تعالیٰ اس کی چیزیں، اس کے چھپے ہوئے عیب، ان پر بھی اللہ تعالیٰ پردہ ڈالے رکھتا ہے. او عن الحفظۃ ولا مانع من الجمع. کہتے ہیں کہ صرف لوگ ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ میں جو فرشتے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو ان سے بھی چھپائے رکھتا ہے. اس کی عزت کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے، نہ صرف عام انسانوں سے بلکہ جو فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مخفی عیوب کو، چھپی ہوئی باتیں، دل کی باتیں، اندر کی باتیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی چھپائے رکھتا ہے. اور کہتے ہیں ولا مانع من الجمع. علامہ طیبی کہتے ہیں کہ ان دونوں کو جمع کرنے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں علی الاطلاق چھپانے کا ذکر ہے. ستر اللہ عورتہ. کس سے چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کوئی ذکر نہیں ہے. تو اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف لوگوں سے اللہ تعالیٰ چھپاتا ہے، نہیں، فرشتوں سے بھی اللہ چاہے تو چھپا دے. تو اس کی عزت اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کسی اور کے آگے اس کو ذلیل ہونے اللہ نہیں دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دوسروں کی عزت کی حفاظت کی. تو جب آدمی دوسروں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، ان کے عیوب کی تشہیر نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جزا میں اس کے ساتھ بھی ویسے ہی معاملہ کرتا ہے کہ اس کے عیوب کو چھپائے رکھتا ہے. ملا علی القاری نے مرقات المفاتیح میں جو مشکات المصابیح کی شرح ہے اس میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 3199 پر یہ بات کہی ہے. اسی طرح سے علامہ طیبی کہتے ہیں کہ ومن کف ای منع غضبہ. دوسرا حصہ کیا ہے؟ کہ جو اپنا غصہ روک رکھے، اپنا غصہ نافذ کرنے سے رکا رہے، اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھی اس سے روک لیتا ہے. کہتے ہیں کہ ومن کف ای منع غضبہ ای عن الناس. کہ جو اپنا غصہ لوگوں سے روک رکھے. انسان کو غصہ آتا ہے، کبھی اس کے ذاتی مزاج کی وجہ سے یا کبھی دوسروں کی غلطی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایسا بنایا کہ کچھ نہ کچھ اس کو غصہ ضرور آتا ہے. تو اب اگر اس کو غصہ آئے تو غصہ آنا گناہ نہیں، اس سے پہلے ہم تفصیل سے اس پر دیکھ چکے ہیں، گفتگو کر چکے ہیں. لیکن غصے کو نافذ کرنے کے بارے میں انسان شریعت کا پابند ہے. غصہ آ جانا انسان کی مزاج میں ہے، لیکن اس کو اللہ نے اتنی قدرت دی ہے کہ وہ چاہیں تو اپنے غصے کو نافذ کرنے سے رکا رہیں اور شریعت کے دائرے میں اپنے غصے کا اظہار کریں. تو کہا کہ جو اپنے غصے کو روک رکھتا ہے، من کف غضبہ ای عن الناس، لوگوں پر نافذ کرنے سے، کف اللہ عنہ عذابہ، اللہ تعالیٰ بھی اپنے عذاب کو اس سے روک لیتا ہے. کہتے ہیں ای الذی اثر غضبہ یوم القیامت جزاء وفاقا. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا غصہ اس سے روک لیتا ہے قیامت کے دن، یعنی اللہ اس کو سزا نہیں دے گا. کہتے ہیں کہ غصہ روک لیتا ہے. غضب فی نفسی ایک صفت ہے، لیکن غضب کا نتیجہ کیا ہے؟ غضب کے بعد کیا آتا ہے؟ اللہ جب کسی سے غصہ ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کو سزا بھی دیتا ہے. یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ بعض لوگوں نے اس کی تعویل کی ہے کہ اللہ کا غصہ ہونا یہ ہے کہ اللہ انتقام لے گا. تو یہ مراد نہیں ہے. غصہ ہے، لیکن اللہ کا غصہ بندوں کی طرح نہیں ہے. اور جب اللہ غصہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر سزا بھی دیتا ہے. تو غصہ ہونا ایک صفت ہے اور اللہ کا سزا دینا، عذاب دینا یا انتقام لینا یہ مستقل صفات ہیں. ان دونوں کو ایک کر دینا بھی ٹھیک نہیں ہے. تو کہتے ہیں کف اللہ عنہ عذابہ،
اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس سے روک لیتا ہے۔ جزاء وفاقا، علامہ طیبی کہتے ہیں جزاء وفاقا یہ برابر کا بدلہ ہے، پوری جزا ہے، جیسا عمل ویسا بدلہ۔ پچھلی چیز میں بھی آپ دیکھیں کہ جب بندہ دوسروں کے عیوب کو چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی عیب کو چھپا دیتا ہے۔ جب بندہ دوسروں پر غصہ نہیں اتارتا ہے، دوسروں پر غصہ کر کے انہیں تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا غصہ بھی اس سے روک لیتا ہے۔ تو یہ بدلہ کیسا ہے؟ جیسا تیرا عمل ویسا اللہ کا تیرے ساتھ معاملہ ہوگا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِن فوائد الحدیث وصف اللہ تعالی بالکف، اس حدیث میں ایک فائدہ یہ ہے، ایک اس سے علمی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کف بھی ہے۔ اور جواب آگے جا کے کہتے ہیں لو قال قائل هل اللہ یکف، اگر کوئی پوچھنے والا پوچھے کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی صفت کف کا ذکر کیا جا سکتا ہے، تو جواب میں کہتے ہیں کہ الجواب نعم لأنہ یمنع والکف منع، کہتے کہ ہاں، جواب میں کہا جائے گا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے، صفت کف۔ کف کا مطلب کیا ہے؟ کف عربی زبان میں کہتے ہیں منع کو، روک لینے کو۔ تو منع اللہ کی صفات میں سے، اسی طرح سے کف بھی روک لینے کو کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کی صفات میں سے ہے۔ فتح ذی الجلال والاکرام میں یہ بات انہوں نے کہی ہے، اسی حدیث کی شرح میں۔ آپ دیکھیں حدیثوں میں ایک دعا آئی ہے جس میں منع کی صفت ہم کو ملتی ہے، جیسے کہ نماز کے بعد بھی ہم دعا پڑھتے ہیں، لیکن ایک دوسری اور ایک دعا ہے۔ کیا دعا ہے؟ امام احمد نے اور امام البخاری نے الادب المفرد میں، اور اسی طرح سے امام الحاکم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اس دعا کو۔ لمبی دعا ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے، کیا ہے؟ اللہم لک الحمد کلہ، اے اللہ ساری حمد تیرے ہی لیے ہے، سب کی سب۔ اللہم لا قابض لما بسطت، اے اللہ جس کو تو پھیلا دے اس کو کوئی سمیٹ نہیں سکتا، جس کے لیے وسعت تو پیدا کر دے اس کے لیے کوئی تنگی نہیں کر سکتا، اس کے لیے کوئی یعنی قبض نہیں کر سکتا اس کو، جس کو تو نے بسط کر دیا ہے۔ ولا مقرب لما باعدت، اور جس کو تو دور کر دے اس کا کوئی قریب کرنے والا نہیں۔ ولا مباعد لما قربت، اور جس کو تو قریب کر دے، اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو تو قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا ہے۔ ولا معطی لما منعت، اور اس کو کوئی عطا کرنے والا نہیں جس سے تو روک لے۔ منع یہاں پر روکنے کے معنی میں ہے کہ جس سے تو روک لے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ ولا مانع لما اعطیت، اور اس کا کوئی روکنے والا نہیں جسے تو عطا کرے۔ تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور تو روکنا چاہے کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ تو عطا اور منع ایک دوسرے کے بالمقابل یہاں پر استعمال ہوئے ہیں۔ اس حدیث کو الادب المفرد میں شیخ الالبانی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور حدیث نمبر 699 پر الادب المفرد امام البخاری کی کتاب ہے، اور اس کی تحقیق میں شیخ الالبانی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ منع اللہ کی صفات میں سے ہے۔ اللہ جس سے چاہے روک لیتا ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے رزق کو روک لیتا ہے، کامیابی کو روک لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے عذاب کو روک لیتا ہے۔ تو روک لینا منع اللہ کی صفات میں سے ہے، اور اسی معنی میں کف کا بھی لفظ آتا ہے۔ تو یہ اللہ کی صفات میں سے ہے کہ جو انسان لوگوں سے اپنے غصے کو روک لیتا ہے، اس کے بدلے میں اس کی جزا کے طور پر اللہ تعالیٰ اس سے بھی اپنے عذاب کو روک لیتا ہے۔ اسی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی سزا سے محفوظ رہے، اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو بھی تکلیف نہ دے۔ غصے میں آ کر انسان بعض اوقات حدیں پار کر جاتا ہے، بعد میں پچھتاتا ہے، لیکن غصہ آنے کے باوجود اپنے غصے کو روک رکھنا انسان کو اس بات کا مستحق بناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض نہ ہو اور اس کو عذاب نہ دے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھلائی کا بدلہ بھلائی کسی اور کیا ہو سکتا ہے۔ بندہ اللہ سے تو بڑھ نہیں سکتا ہے معافی میں، جب وہ دوسروں کو معاف کرنے والا ہو، وہ اپنے غصے کو ان سے روکنے والا ہو، وہ اپنے غصے سے ان کو ضرر پہنچانے والا نہ ہو، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت اونچا اور اعلیٰ ہے۔
جب تو کر سکتا ہے تو اللہ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کی طرف سے جزا ہے۔ جو اللہ کے غصے سے محفوظ رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو بھی اپنے غصے سے محفوظ رکھے۔ تیسرا حصہ حدیث کا کیا ہے؟ وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى اللَّهِ فِي الدُّنْيَا قَبِلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعْذِرَتَهُ، جو انسان دنیا میں اللہ رب العالمین سے اعتذار کرے، معذرت کرے، معافی مانگ لے، اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی معذرت کو ضرور قبول کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ بندہ اللہ کے آگے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے غلط کیا، میں نے بے وقوفی کی، اللہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے احساس ہو گیا، اب تو معاف کر دے۔ تو جو آدمی اپنی کوتاہی کا اقرار اللہ کے سامنے کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور اس کے اس اعتذار کو، اس کی اس معذرت کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے اس حدیث کی شرح میں وَمَنِ اعْتَذَرَ فِي مَا وَقَعَ لَهُ مِنَ التَّقْصِيرِ، جو آدمی اپنی جو بھی تقصیر ہے اس کے تعلق سے، کوتاہی کے تعلق سے اللہ سے معذرت کرتا ہے، معذرت چاہتا ہے، إِلَى اللَّهِ أَيْ بِالرُّجُوعِ إِلَيْهِ وَإِظْهَارِ الْعَجْزِ لَدَيْهِ قَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهُ، کہ جو انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ کو، اس کے عذر کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک ایمان والا وہ ہے کہ جب اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر وہ گھمنڈ میں نہ آئے، وہ ضد پر نہ آئے۔ بعض اوقات انسان ایک غلطی کرتا ہے، نصیحت کرنے والا اس کو یاد دہانی کرتا ہے کہ دیکھیے آپ کی بات غلط ہے، آپ کا عمل غلط ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب کوئی ہم کو نصیحت کرے اور آدمی کو احساس ہو کہ میرا عمل غلط ہے، ٹھیک ہے، کل تک نہیں معلوم تھا، آج کسی نے حدیث بتا دی، آج کسی نے قرآن کی آیت بتا دیا کہ دیکھیے یہ چیز آپ کا جائز، یہ چیز آپ کی غلط ہے، یہ کام آپ کا حرام ہے۔ اس وقت میں انسان کے پاس دو میں سے ایک راستے ہوتے ہیں، دو میں سے ایک راستہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یا تو وہ اپنی بات کو مان لے کہ ہاں یہ میری غلطی ہے، دوسرا یہ کہ وہ گھمنڈ میں آ جائے اور ضد پر اڑ جائے۔ ایسا انسان جو گھمنڈ میں آ جائے جرم پر جرم کرنے کی وجہ سے اللہ کا مبغوض ہو جاتا ہے، لیکن وہ انسان جسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اس نصیحت کو قبول کر لے اور پھر اللہ کی طرف آہوزاری کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنی اصلاح کی فکر کرے، جو ماضی میں ہوا اللہ تعالیٰ سے معافی اس کے بارے میں مانگے اور اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکائے، حق کے تابع ہو جائے، ایسا انسان اللہ کے نزدیک غلطی کر کے بھی قیمتی بن جاتا ہے۔ کیونکہ غلطی بری ہے، لیکن غلطی کا علم ہونے کے بعد، احساس ہونے کے بعد اللہ کی طرف تڑپ کر پلٹنا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس سے انسان بعض اوقات اتنا اونچا چلا جاتا ہے کہ غلطی سے اتنے نیچے نہیں گیا تھا، غلطی کر کے اس کا گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن توبہ کر کے پھر اور اونچا مقام پا لیتا ہے۔ تو انسان کے لیے ایک راستہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ضد پر اڑا رہے، اور دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عاجزی اپناتے ہوئے اللہ کی طرف آہوزاری کرنے لگے، اے اللہ مجھ سے بھول چوک ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام کے واقعے میں دونوں راستے ہم کو ملتے ہیں۔ ایک راستہ آدم علیہ السلام کا اور ان کے ساتھ ان کی زوجہ حضرت حوا، اور دوسرا راستہ جو ہے وہ ابلیس کا راستہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس پیڑ کے قریب مت جاؤ، بیوی کو بھی حکم تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم دونوں اس پیڑ کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان نے کیا کیا؟ ان کو دھوکہ دیا۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے انہیں کیا کیا؟ غلط راہ دکھا دی دھوکے سے، ان کو مس گائیڈ کر دیا دھوکہ دے کر، اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ وہ پھل کھا لیا تو لباس بھی اتر گیا، جو جنت کا لباس ان کو اللہ نے پہنایا تھا۔ فوراً احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا،
ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا. ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اے ہمارے رب اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم یقیناً خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ جو عاجزی ہے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں کی طرف سے اللہ کے سامنے ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود تلقین کیے کلمات. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کی بنیاد پر ان کی توبہ قبول کر لی. توبہ کے کلمات بھی اللہ نے سکھائے اور توبہ بھی اللہ نے قبول کی. کیوں؟ اللہ کی طرف عاجزی سے اور اعتراف کے ساتھ انہوں نے رجوع کیا. اللہ غلطی ہو گئی ہم سے. لیکن اس کے بالمقابل آپ ابلیس کا طریقہ دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے جب سارے فرشتوں کو حکم دیا اور جن میں ابلیس بھی شامل تھا، فرشتوں میں نہیں بلکہ حکم کے لیے، حکم اس کے لیے بھی تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کیا کہا اللہ نے؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کر دیا، اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. واستکبر، اور گھمنڈ میں آ گیا. وکان من الکافرین، علماء نے کہا وصار من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر کے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں گھمنڈ کر کے. اور بعض علماء نے کہا وکان من الکافرین، اللہ کے علم میں وہ پہلے سے کافر ہی تھا، یہ امتحان کے طور پر تھا تاکہ اس کا کفر سب کے سامنے ظاہر ہو جائے. جو اندر کفر چھپائے ہوئے تھا، اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے اس کا کفر سب کے سامنے آ گیا. اللہ تعالیٰ کے حکم دینے کے بعد بھی گھمنڈ اس نے کیا. تو دو طریقے انسان کے سامنے ہیں کہ ابلیس سے بھی غلطی ہوئی اور آدم علیہ السلام سے بھی اللہ کا حکم ٹوٹا. لیکن ابلیس نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ اس حکم کے نہ ماننے کے بعد پھر سے اپنے طرز عمل پر غور کرتا اور اپنی اصلاح کر لیتا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا. اللہ میں نے حکم تیرا توڑا، اللہ مجھے معاف کر دے. نہیں، اس نے مزید مہلت مانگی کہ اللہ مجھے اور مہلت دے تاکہ میں آدم کو اور اس کی اولاد کو بھٹکاؤں. قیامت تک کے لیے مہلت اس نے لے لی. بجائے اپنی اصلاح کرنے کے، اس نے آدم علیہ السلام کی دشمنی اور حسد میں اپنا بھی بگاڑ لیا. بعض اوقات آدمی ضد میں ایسا کرتا ہے، ضد میں آ کر وہ نہ صرف دوسروں کا برا کرتا ہے، اپنا بھی برا کرتا ہے. اور بعض لوگ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. ضد اور دشمنی، نفرت اور حسد ایسی بیماری ہے کہ انسان نہ صرف دوسروں کا بلکہ اپنا بھی برا کرتا ہے. یہ دو طریقے انسان کے سامنے ہیں. ایک آدم علیہ السلام کا فوراً رجوع کر لینا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، دنیا میں بھیجا، جنت میں آنے کا پھر سے راستہ بتایا. اور دوسرا طریقہ یہ جو ابلیس کا ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ کی لعنت کا حقدار بن گیا. ہمارے سامنے دونوں راستے ہیں. کیوں بتایا اللہ نے قرآن کریم میں اس واقعے کو؟ تاکہ ایک انسان اس سے سبق لے، وہ آدم علیہ السلام کی راہ کو اپنائیں، نہ کہ ابلیس کی راہ کو. تو یہاں پر یہی بات سیکھنے کی ہے. کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اے اللہ میں کچھ نہیں، میں تو کوتاہی کرنے والا ہی ہوں، اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور جاؤں کدھر میں معافی مانگنے کے لیے، اور کوئی در تو ہے نہیں تو تجھ سے ہی مانگوں گا، اے اللہ تو مجھ کو معاف کر دے. اس طرح سے انسان گڑ گڑا کر رو کے اللہ کے آگے آہذاری کریں، عاجزی اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی معذرت کو قبول فرماتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کتنا توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو اخطأتم حتی تبلغ خطایاکم السماء ثم تبتم لتاب علیکم. امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 5235، حدیث حسن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو اخطأتم، اگر تم خطا کر بیٹھو، حتی اتنی خطائیں کرو،
حتی تبلغ خطاياكم السماء، اتنی خطائیں تمہاری ہو جائیں، اتنے گناہ تمہارے ہو جائیں کہ تمہارے گناہ ایک کے اوپر اس طرح سے ڈھیر بنتے بنتے کہاں تک پہنچ جائیں، حتی تبلغ خطاياكم السماء، آسمان تک تمہارے گناہ پہنچ جائیں، اتنا گناہوں کا ڈھیر تمہارے ہو جائے، ثم تبتم، لیکن پھر اس کے بعد تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، تو کیا فرمایا، لتاب علیکم، لتاب علیکم، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ یہاں جو لام ہے یہ تیقن کے لیے ہے، یقیناً بلا شبہ اللہ توبہ قبول کرے گا۔ ایک انسان زندگی بھر کے اس نے گناہ کیے ہیں، بعد کی عمر میں پتہ چلا کہ میں حرام کھاتا رہا، میں زنا کرتا رہا، میں چوری کرتا رہا، میری کمائی حرام ہے، یہ فلاں چیز، اس کو اپنے گناہوں کا احساس ہوا، بلکہ شرک کرتا تھا، کفر کرتا تھا، بدعات میں پڑا ہوا تھا۔ اب بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ اتنے سارے گناہ میرے ہیں، کیسے معاف ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنے بھی اگر تیرے گناہ ہوں کہ آسمان تک وہ پہنچ جائیں، تب بھی اگر تو سچی توبہ اگر اللہ سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تیری توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے زندگی بھر کے گناہ ہو، چاہے آسمانوں کی بلندی کو چھونے والے گناہ ہوں۔ اگر آدمی واقعی اللہ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور حدیث نمبر اصل جامع صغیر میں حدیث نمبر 5235 پر شیخ البانی کہتے ہیں یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ تو اس حدیث میں ہم نے 3 باتیں دیکھیں۔ نمبر 1، زبان کی حفاظت اور دوسروں کے عیوب پہ پردہ پوشی، اور دوسری چیز یہ کہ انسان غصہ آنے کے باوجود قابو پالے اس پر اور اس کا نفاذ نہ کرے۔ تیسری چیز یہ کہ جب بھی اس سے غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ سے انسان معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ کر لے۔ تو یہ 3 باتیں ہم نے اس حدیث میں سیکھی۔ آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں اور ایک اور حدیث کا مطالعہ ہم کرتے ہیں۔ یہ حدیث نمبر 27 ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وعن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بخیل ولا سیء الملکہ اخرجہ الترمذی وفرقہ حدیثین وفی اسنادہ ضعف۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة خب، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جو خب ہو، دھوکے باز ہو، مکار ہو، ولا بخیل، اور نہ کنجوس جنت میں جائے گا، ولا سیء الملکہ، اور جو برا مالک ہو، ملکیت کے اعتبار سے جس میں برائیاں ہوں تو یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے آگے۔ تو یہ 3 باتیں اس حدیث میں آئی ہیں کہ جنت میں نہیں جائے گا مکار، دھوکے باز، فسادی، دوسرے کنجوس، بخیل، اور تیسرا جو برا مالک ہو۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَفَرَّقَهُ حدیثین، امام ترمذی نے اس بات کو 2 الگ الگ حدیثوں میں بیان کیا ہے۔ وفی اسنادہ ضعف، اور اس حدیث کی سند میں ضعف ہے، کمزوری ہے۔ یہ دونوں حدیثیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں۔ جو بات ابن حجر نے کہی ہے کہ وہ فرقہ حدیثین، صحابی ایک ہی ہیں اور دونوں الگ الگ حدیثیں ہیں، اور دونوں کو ابن حجر نے ضم کر کے بیان کیا ہے۔ انہوں نے اس میں اس طرح سے تصرف کیا ہے، اختصار کے سبب، حدیث کی کتاب چونکہ مختصر ہے، ایک ہی سیاق میں انہوں نے اس کو بیان کر دیا۔ یہ دونوں حدیثیں ترمذی میں کس مقام پر ہیں؟ ترمذی کی پہلی حدیث ہے وعن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخیل۔ حدیث میں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جو خب ہو، مکار ہو، اور منان ہو، احسان جتانے والا ہو، اور بخیل ہو۔ جو آدمی ایسا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ترمذی حدیث نمبر 1963، حدیث ضعیف ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ
دوسری روایت نقل کی امام ترمذی نے، لا يدخل الجنت سیء الملکہ، جو آدمی برا مالک ہو وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ ترمذی حدیث نمبر 1946، اور یہ بھی حدیث ضعیف ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں کو ابن حجر نے ضم کر کے ایک سیاق میں بیان کیا، چونکہ صحابی ایک ہی ہے اس لیے حرج نہیں ہے۔ بعض اوقات روات اس طرح سے تصرف کرتے ہیں، اور تیسیر کے لیے اور یعنی کتاب کے حجم کو کم کرنے کے اعتبار سے ابن حجر نے اس طرح سے کیا ہے۔ اس حدیث میں 3 باتیں بیان ہوئی ان دونوں حدیثوں میں، اگرچہ حدیثیں ضعیف ہیں لیکن ان میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی وہ برائیاں ہیں اور ان برائیوں سے بچنا چاہیے، اور یہ برائیاں ہلاک کرنے والی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ الخب۔ خب کس کو کہتے ہیں؟ دھوکہ دینے والا، مکاری کرنے والا، چال باز جس کو ہم کہتے ہیں۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ایک انسان لوگوں کے ساتھ چال بازی کرے اور انہیں دھوکہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم۔ امام ابو داود، ترمذی اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 6653، حدیث حسن ہے۔ کیا بات ہے اس حدیث میں؟ کیا بات بیان ہوئی ہے؟ مومن اور فاجر کا حال بیان کیا گیا ہے۔ جب فاجر مومن کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے تو عموماً بہت ساری روایات میں اس سے مراد منافق ہوتا ہے۔ فاسق یا فاجر کا لفظ جب مومن کے بالمقابل استعمال ہو رہا ہے تو وہ اس سے مراد عموماً یعنی منافق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا بیان کیا گیا ہے؟ المؤمن غر کریم۔ مومن غر ہوتا ہے، غر کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ کھا لینے والا، جو دھوکہ کھا لے۔ تو مومن دھوکے کھاتا ہے اور کریم ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ دوسری چیز کی وجہ سے پہلی چیز پیدا ہوتی ہے، چونکہ وہ شریف النفس ہوتا ہے، وہ لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ درگزر کرنے والا ہوتا ہے، اور ان کی بھول چوک کو معاف کرنے والا ہوتا ہے، ان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنے والا ہوتا ہے، وہ خود سچا ہوتا ہے، وہ خود امین ہوتا ہے، وہ خود لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ دوسروں کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے کہ کیوں دھوکہ دے گا کوئی، لہٰذا ان کے بارے میں حسن ظن کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک مومن دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کی اس نیک نیتی اور اس کی نیک دلی کی وجہ سے بعض اوقات لوگ اس کو دھوکہ دے دیتے ہیں اور وہ دھوکہ کھاتا ہے۔ ان کے بارے میں برا نہ سوچنے کی وجہ سے بعض اوقات لوگ اس کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو سمجھتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی شرافت کی وجہ سے نہیں بتاتا ہے کہ تم میرے ساتھ چال بازی کر رہے ہو، کیونکہ اس کے اندر ایک شرافت ہوتی ہے۔ اس کو برا لگتا ہے کہ وہ لوگوں کے مکر و فریب کو ان کے منہ پر سامنے بیان کرے۔ اس کی شرافت کی وجہ سے وہ برداشت کر لیتا ہے اور دیکھ کر ایسا کرتا ہے جیسے نہیں دیکھا، ایسا تجاہل کرتا ہے کہ جیسے اس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ دھوکے بازی کرتے ہیں، اس کے ساتھ غلطیاں کرتے ہیں اور اس کو علم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ چاہتے ہوئے اور اپنی شرافت کی وجہ سے ان کے اکرام میں اور ان کو ذلیل نہ کرنے کی وجہ سے بھی دھوکہ کھا لیتا ہے۔ تو دونوں باتیں اس میں ہیں، ایک تو اس وجہ سے کہ وہ حسن ظن رکھتا ہے، شریف النفس ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی وہ دھوکہ کھا جاتا ہے، معلوم نہیں پڑا اس کو، لوگوں نے جھوٹ بولا، دھوکے بازی کی۔ اور دوسرے یہ کہ بعض اوقات تو معلوم بھی ہوتا ہے اس کو، لیکن پھر بھی وہ دھوکہ کھا لیتا ہے جانتے بوجھتے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی فقیر اس کے سامنے آ کے جھوٹی باتیں کہے اور کہے کہ مجھے حاجت ہے، مجھے میری مدد کیجیے۔ اب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اتنا حاجت مند نہیں جتنا بتا رہا ہے، لیکن کچھ درجے میں تو حاجت مند ہے، تو اس کے اس جھوٹ کو نظر انداز کرتا ہے اور اس کی مدد کر دیتا ہے۔ اس کے جھوٹ کو نظر انداز کرتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ درجے میں تو محتاج ہے، ٹھیک ہے، اس کے دھوکے کو جانتے ہوئے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ بعض اوقات ایک آدمی واقعی ضرورت مند ہوتا ہے، اس کا عذر اگر بیان کرے تو اس کو لگتا ہے کہ میری مدد نہیں ہوگی، وہ اپنے عذر کو بڑا چڑھا کے پیش کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لیکن ہوتا ہے کچھ درجے میں ضرورت مند۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بتاؤ ہم کو، تحقیق اتنی کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت کا لحاظ نہیں کرتے ہوئے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات مومن جو اچھا انسان ہوتا ہے، سچا مومن ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن ہے تو صحیح ضرورت مند،
تو اس کی مدد کر دی جائے. اس طرح سے مومن جو ہے دھوکے کھانے والا ہوتا ہے، وہ بھولا بھالا سیدھا سادہ ہوتا ہے، مکار نہیں ہوتا ہے. تو اس کے کرم کی وجہ سے، اس کی سخاوت کی وجہ سے وہ دھوکہ کھا کے بھی سخاوت کر دیتا ہے. اس کے اندر چونکہ شرافت ہوتی ہے لہذا برداشت کر لیتا ہے. المؤمن غر کریم والفاجر خب اللئیم. والفاجر خب اللئیم، فاجر خب ہوتا ہے، مکار ہوتا ہے، چال باز ہوتا ہے، دھوکے باز ہوتا ہے، فسادی ہوتا ہے. لئیم گھٹیا اخلاق والا ہوتا ہے. لئیم کہتے ہیں بالکل یعنی ایک دم گرے پڑے اخلاق والا، جس کو یعنی برے الفاظ میں ہم کہیں کمینہ پن جس کو کہا جائے، تو وہ ایک دم گھٹیا اخلاق والا ہوتا ہے، گرے پڑے کردار والا ہوتا ہے، اچھا انسان نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر کہا کہ والفاجر خب اللئیم. خب کے معنی ہوتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کے ساتھ چال بازی کرنا، مکاریاں کرنا، ان کے ساتھ میں ان کے سامنے جھوٹی باتیں بول کے اپنے کام کرا لینا، ان کو دھوکہ دے کر ان کو بیوقوف بنا دینا، چاہے تجارت میں ہو، چاہے تعلقات میں ہو، چاہے کسی اور چیز میں ہو. تو اس طرح سے فاجر جو ہوتا ہے، منافق جو ہوتا ہے، اس کے اندر چال بازی ہوتی ہے اور وہ گھٹیا اخلاق والا ہوتا ہے. اپنے کام کرانے کے لیے کتنے بھی نیچے گر سکتا ہے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا مسلمان ہونے کے باوجود بھی اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ اپنا کام کرانے کے لیے ذلیل سے ذلیل تر حرکت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنا مقصود حاصل کرنا ہوتا ہے. پھر اپنی عزت نفس بلکہ خاندانی عزت بھی خراب کر لیتے ہیں، سب کو ذلیل کروا دیتے ہیں. تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ لینے کے لیے پورا لڑ پڑے گا، وہ اتنا 5 روپے 10-50 روپے کے لیے وہ اتنا لڑے گا کہ سب کے سامنے ذلیل ہو جائے گا. ایسے کئی معاملات زندگی میں ہوتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے بعض اوقات یعنی اپنے مفاد کے لیے اپنی عزت خراب کر لیتا ہے. والفاجر خب اللئیم، کہ فاجر جو ہے دھوکے باز اور گرے ہوئے اخلاق والا ہوتا ہے. تو یہ ظاہر بات ہے تقویٰ کے نہ ہونے کی علامات میں سے، ایمان کی کمزوری کی علامات میں سے، آخرت کے اعتبار سے بے یقینی کے نتائج میں سے ہے. تو اس حدیث کو امام ابو داؤد، ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. شیخ الالبانی نے صحیح الجامع صغیر میں حدیث نمبر 6653 پر اس کو ذکر کیا ہے. تو اس حدیث سے پچھلی بات کی تائید ہوتی ہے کہ اس کو ایمان کے بالمقابل ذکر کیا گیا. ایمان والے کے اخلاق نہیں ہیں یہ دھوکے بازی، چال بازی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا والمکر والخداع فی النار. من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. والمکر والخداع فی النار، مکاری دھوکے بازی جہنم کی آگ میں ہے. مکاری کا انجام، دھوکے بازی کا انجام جہنم ہے. اس حدیث کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے. صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 6408 اور حدیث صحیح ہے. آپ دیکھیں گے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے کہ مکر اور خداع کا انجام جہنم ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تو اللہ نے مکر کو وہاں پر ان کے مکر کو جو عیسیٰ علیہ السلام کے بالمقابل انہوں نے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں مذمت کے طور پر اس کو ذکر کیا. منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم. منافقین اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں، اپنے گمان میں اپنے نفاق کو چھپا کر، ایمان والوں کو دھوکہ دے کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکے بازی کر کے گویا کہ وہ اللہ سے دھوکہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دھوکے کو ذکر کیا مذمت کے طور پر، برائی کے طور پر. تو یہاں پر کہا کہ من غشنا فلیس منا. ایک مرتبہ ایک صاحب مدینہ ہی میں اناج تھا اور بازار میں آدمی بیٹھا ہوا ہے، تجارت کے لیے اناج بیچ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اناج میں ہاتھ ڈال دیا تو اناج دیکھا اندر سے گیلا ہے اور اوپر سے سوکھا ہے. آپ نے کہا اے طعام والے، اناج بیچنے والے، یہ کیا؟ کہا اللہ کے رسول تھوڑا سا بوندا باندی ہو گئی تھی، اس لیے تھوڑا سا اناج گیلا ہو گیا تو میں نے اس کو اوپر سوکھا سوکھا ڈال دیا، یعنی تاکہ بکے. آپ نے فرمایا من غش فلیس منا یا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے ہمیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو غش کہتے ہیں کہ ظاہر میں کچھ کیا جائے اور چھپ کے اندر سے کچھ اور بات ہو. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے.
کسی کے لیے دھوکے بازی کرنا، اس کو ضرر پہنچانا، اس سے غلط فائدہ اٹھا لینا دھوکہ دے کر، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مسلمان سچا ہوتا ہے، ظاہر و باطن میں ایک ہی ہوتا ہے، دھوکے بازی نہیں کرتا ہے۔ والمکر والخداع فی النار، مکاری اور دھوکے بازی کا انجام جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مکر کے بارے میں فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ مکاری کے بارے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ برا مکر بھی ہوتا ہے، اور کبھی مکر میں خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے جب وہ مکر کے جواب میں ہو، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، برا مکر ہمیشہ مکر کرنے والوں پر ہی لوٹتا ہے۔ یہ بہت جامع آیت ہے اور بہت بڑی بات ہے، اور اس میں تسکین ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کے راستے پر چلیں اور ان کے مخالفین ان کے خلاف چال بازیاں کریں، چاہے دعوت کے میدان میں ہو، چاہے سیاست میں ہو، چاہے خاندانی زندگی میں ہو، چاہے کسی بھی تجارت میں ہو، یا کہیں بھی ہو، رشتہ داریوں میں ہو، تو ایک انسان یا اداروں میں ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، برا مکر وہ مکر کرنے والوں پر ہی پلٹ پڑتا ہے۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 43 ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان جب مکر اور دھوکے بازی کرتا ہے تو وہ گویا کہ جب دوسروں کے لیے وہ گڑھا کھود رہا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اسی گڑھے میں گرتا ہے۔ اس لیے ایک آدمی جو حق کے راستے پر چل رہا ہے اسے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، غمگین نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین بعض اوقات مکر کرنے والوں ہی پر مکر کو پلٹا دیتا ہے۔ اگر آپ صحیح راستے پر چل رہے ہیں، کوئی آپ کو ذلیل کرنے کے لیے سازش کر کے جھوٹی تہمتیں آپ پر لگاتا ہے، اللہ رب العالمین کچھ وقت کے بعد اپنے آپ بتا دے گا کہ صحیح کیا تھا، غلط کیا تھا۔ کوئی آدمی چال بازی کر کے آپ کو ضرر پہنچانا چاہتا ہے، لوگوں کے درمیان آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، چاہے وہ بچیوں کے رشتے کے معاملے میں ہو، چاہے وہ تجارت اور ڈیل کے معاملے میں ہو، چاہے وہ کسی اور معاملے میں ہو۔ آدمی بعض اوقات پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے دشمن میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، راتوں کی نیند اس کی خراب ہو جاتی ہے۔ انسان ہے، طبعاً ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ آیت ایسے انسان کے لیے جو صحیح ہے اور اس کے دشمن اس کے خلاف بے لگام سازشیں کر رہے ہیں، اس کے لیے یہ آیت سکون کا ذریعہ بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام ایسا بنایا ہے کہ مکر و فریب کرنے والے خود ہی اپنے دام میں پھنس جاتے ہیں، کسی اور کے لیے جالا جو بچھاتے ہیں اسی میں خود پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ آیت بہت ہی بڑی آیت ہے جس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، تاکہ مصیبتوں میں، پریشانی میں انسان اس کا دل چھوٹا نہ ہو، ہمت نہ ہارے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک اور بات بھی ہے کہ کیا فی نفسہ مکر اور خدا برا ہی ہوتا ہے؟ پچھلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ برا مکر اللہ نے کہا، تو معلوم ہوتا ہے کہ کبھی مکر اچھا بھی ہوتا ہے اور کبھی خدا اچھا بھی ہوتا ہے۔ وہ کب ہوتا ہے؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں الخداع فی موضع الائتمان ھذا هو الذي علیہ الوعید یأتمنک الانسان فتخدعہ، کہا کہ دھوکے بازی ایسے مقام پر بری ہے جب تم کو امین مانا جائے۔ اعتمان جو ہے اس معاملے میں تم دھوکے بازی کرو، تم کو امانت سونپی جائے یا تم کو امین مانا جائے، تم پر بھروسہ کیا جائے اور تم دھوکہ دو، یہ کیا ہے؟ یہ برا ہے، یہ برا ہے۔ چال بازی کرو، یہ برا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اما الخداع فی موضعہ فہو محمود ویمدح الانسان علیہ، لیکن اس کی مناسب جگہ دھوکہ ہے تو برا نہیں ہے، بلکہ اس پر انسان کی تعریف بھی ہو سکتی ہے۔ وَاسْتَمِعْ إِلَىٰ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بھی سن لو کہ منافقین اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی انہیں دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 142۔ اسی طرح سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحرب خدعہ، جنگ دھوکے بازی کا نام ہے، چال بازی کا نام ہے، اسٹریٹجی کا نام ہے، جس کو آپ صحیح لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ جنگ جو ہے تدبیر کا نام ہے۔ فالخداع فی موطنہ محمود، خدا، دھوکہ، تدبیر، مکر یہ اپنی جگہ پر اچھا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر
ایک انسان آپ پر بھروسہ رکھتا ہے اور آپ اس کو دھوکہ دیں، یہ برا ہے. لیکن آپ کا دشمن آپ کے خلاف تدبیر کر رہا ہے اور آپ ایسی تدبیر کرو کہ آپ تو بچ جاؤ اور وہ اپنے نقصان میں خود پھنس جائے، تو اس کو قوت مانا جاتا ہے. کسی کے مکر میں پھنسنا کمزوری ہے، کمزوری عیب ہے. لیکن کسی کے مکر کے بالمقابل ایسی ترکیب کرنا اس کے جواب میں کہ وہ نقصان میں آ جائے اور آپ محفوظ رہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ آپ کمزوری کہیں گے؟ یہ برا ہے؟ نہیں. جوابی طور پر اگر ایک انسان مکر کے جواب میں مکر کرتا ہے، شریعت کی حدوں کو پھلانگے بغیر تدبیر کے بدلے تدبیر کرتا ہے، چال بازی کے بدلے چال بازی کرتا ہے، اس کو برا نہیں مانا جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ مکر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ دھوکہ دینے والا، خدا کرنے والا ہے. نعوذ باللہ، اللہ نے اسے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حرکتوں کے جواب میں کہا، کفار اور مشرکین کی حرکتوں کے جواب میں کہا. اسی لیے کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا. تو چونکہ انہوں نے مکر کیا عیسیٰ علیہ السلام کو پھنسانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے بدلے تدبیر کی، مکر کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے. کیوں؟ واللہ خیر الماکرین. اللہ نے مکر کے ساتھ خیر کو جوڑا. یہاں پر اللہ کا مکر خیر والا ہے، شر والا نہیں ہے. وہ تدبیر ہے، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے ہم نے آیت میں کیا دیکھا؟ آیت میں ہم نے دیکھا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. برا مکر کرنے والوں پر ہی پلٹ پڑتا ہے، لوٹتا ہے. تو اللہ کا مکر برا نہیں ہوتا ہے، وہ شر کے لیے نہیں ہوتا، وہ خیر کے لیے ہوتا ہے. تو فی نفس ہی وہ شر نہیں ہے، وہ خیر ہے. اسی طرح سے آپ مثلا جنگ کر رہے ہیں، اب جنگ میں لڑیں گے، کیا کریں گے؟ اس کو مطلب تو مجھے مار کہیں گے؟ نہیں. آدمی ایسی تلوار کریں اور وہ بچاؤ کے لیے ڈھال وہاں کریں، یہاں سے مار دیا. اب اس کو کیا کریں گے؟ جنگ میں تو چلتا ہی ہے یہ. جنگ میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ جب میں جہاں ماروں گا وہ جہاں ڈھال ہوگی وہیں حملہ کروں گا. نہیں، جہاں ڈھال نہیں ہے وہاں حملہ کرنا ہے، جہاں ڈھال نہیں ہے وہاں پر اس کو حملہ کرنا ہے. تو ترکیب کر کے ہی جنگ لڑنی پڑتی ہے. تو جنگ میں یہ چلتا ہے، جنگ میں یہ چلتا ہے. جیسے کوئی آدمی لڑ رہا ہو اور لڑتے لڑتے گر جائے اور وہ سامنے والا دشمن سمجھے کہ اس کو چوٹ لگی، اس لیے وہ اپنا ہتھیار پھینک کے اس کے اوپر پاؤں رکھے اور یہ تلوار اٹھا کے اس کو مار ڈالے. تو جنگ میں یہ سب چلتا ہے. تو جنگ میں اس کی گنجائش ہے، عام حالات میں نہیں. خصوصاً وہاں جہاں لوگ آپ پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں اور آپ ان کو دھوکہ دیں نہیں. ہاں لیکن آپ کے ساتھ جو دھوکے بازی کرتا ہے، آپ ایسی ترکیب کریں کہ آپ بچ جائیں اور وہ اس کا دھوکہ ظاہر ہو جائے. اس کو برا نہیں کہتے ہیں، یہ ترکیب بری نہیں ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. تو بعض اوقات آدمی دیکھتا ہے کہ بھائی حدیث میں تو آیا ہے کہ مکر برا ہے اور خدا بری چیز ہے، والمکر والخداع فی النار. لیکن پھر تو یہ اللہ کی صفات میں سے نعوذ باللہ ہے. پھر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جوابی طور پر ذکر کیا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم. منافقین اللہ کے ساتھ خداع کر رہے ہیں، خداع والا معاملہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ خداع والا معاملہ کیا ہے. اللہ کا معاملہ جوابی ہے، جوابی طور پر ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو عیب نہیں سمجھا جائے گا بلکہ اسے قوت سمجھا جائے گا، تدبیر کے بدلے تدبیر. دوسری چیز جو حدیث میں آئی ہے وہ بخل ہے، جو برائی ہے وہ بخل ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ. جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اس میں کنجوسی کرتے ہیں، وہ یہ نہ جو فضل اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے اس میں کنجوسی کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بھلائی ہے، یہ ان کے لیے اچھا ہے. بل هو شر لهم، بلکہ ایسا کرنا ان کے لیے شر ہے، برا ہے. سیطوقون بما بخلوا به یوم القیامہ. قیامت کے دن جو کچھ کنجوسی یہ لوگ کر رہے ہیں ان کے گلے کا طوق بن جائے گا، ان کے گلے کا پھندا بن جائے گا، انہیں جہنم میں لے جائے گا. ان کا بخل، معلوم ہے کہ بخل جہنم میں لے جاتا ہے. اس سے بھی معلوم ہے کہ بخل کیا ہے؟ حرام ہے. بخل کیا ہے؟ جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنا فرض کیا ہے وہاں آدمی نہ کرے. جیسے مثال کے طور پر کسی پر زکوٰۃ نکلتی ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہے اور زکوٰۃ کا ادا کرنا اس پر فرض ہے، لیکن پھر مال کی لالچ میں وہ زکوٰۃ نہ نکالیں اور اپنی ہی حاجات میں خرچ کرے، اپنے ہی مقاصد میں خرچ کرے،
بنگلہ بنانا ہے، موٹر خریدنا ہے اور زیورات لینے ہیں، آدمی اسی میں خرچ کرے اپنے فائدے کے لیے اور زکوٰۃ نہ نکالے، اتنا لالچی ہو جائے، تو بخل لالچ کا نتیجہ ہوتا ہے، شح کا نتیجہ ہوتا ہے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں۔ اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بنے گا۔ یہ جو زیورات یہ آج سنبھال کے رکھے ہوئے اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، بخل کرتے ہیں، یہی زیورات ان کے گلے کا پھندا بنیں گے۔ خواتین ہوں یا مرد ہو یا جو بھی ہوں، ان کے لیے قیامت کے دن بخل عذاب لائے گا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بخل بری چیز ہے اور جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تیسری چیز جو حدیث میں آئی ہے وہ ہے سیء الملکہ، یہ بھی چیز بری ہے، برا مالک بننا۔ ملا علی القاری کہتے ہیں ای الملک الذی یسیء الی مملوکہ، یعنی ایسا بادشاہ جو اپنے مملوک کے ساتھ میں، جو اپنی رعایا کے ساتھ میں برا سلوک کرے، ایسے آدمی کے لیے بھی آخرت میں وعید ہے۔ اسی طرح سے ابن الاثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ای الذی یسیء صحبت الممالک، جو اس کے مملوک ہیں ان کے ساتھ رہے لیکن بدسلوکی ان کے ساتھ کرے۔ تو برائی کرنے کے تعلق سے بات آئی ہے کہ جو ماتحت ہیں ان کے ساتھ برا سلوک کرے۔ شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں ولا سیء الملکہ سے مراد کیا ہے کہ جنت میں نہیں جائے گا یہ آدمی، مطلب کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي إِذَا مَلَكَ عَبْدًا أَوْ مَلَكَ دَابَّةً أَسَاءَ إِلَى مَمْلُوكِهِ، کہتے ہیں یہ وہ آدمی ہے کہ جب کسی کا مالک بنے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، اس کے ساتھ میں برا سلوک کرے۔ بِأَنْ يُحَمِّلَهُ مَا لَا يُطِيقُ أَوْ يَمْنَعُ عَنْهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، کہ چاہے اس کا غلام ہو یا اس کا کوئی جانور اس کے پاس ہو تو کیا کریں؟ اس پر وہ بوجھ ڈالیں جو اس کی طاقت نہ ہو، اپنے ماتحتوں پر وہ بوجھ ڈالنا جو اس کی طاقت نہیں ہے، چاہے وہ انسان ہو، اس کے اوپر کوئی حمال کسی کے پاس ہے، مثلا کام کرنے والا ہے، اب اس کو کہہ رہا کہ اتنا ہی بوجھ اٹھانا پڑے گا تم کو، 3 چکر میں ہی ختم کرو اس کو، 4 میں نہیں، تو اب کیا کہہ رہا ہے؟ اتنا بوجھ اٹھاؤ جو طاقت اس میں نہیں ہے، بیچارہ پریشان ہو رہا ہے، اس کی حالت خراب ہو گئی اس کی وجہ سے، وہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن پھر بھی یہ اس کو ڈانٹ کے یا کوڑے مار کے اس کو کروا رہا ہے۔ یا کوئی جانور ہے، وہ اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے، پھر بھی اس پہ وہ بوجھ ڈال رہا ہے، تو اس کے ساتھ میں برا معاملہ کرے جو اس کے ماتحت ہے، اس کی ملکیت میں ہے۔ یا او یمنع عنہ الطعام والشراب ویجوعہ ویعطشہ ویکلمہ بکلام جارح، یا پھر یہ کہ اس سے کھانا پینا روک لے، اسے بھوکا رکھے، اسے پیاسا رکھے، انسان ہو یا جانور ہو، اور اس کے ساتھ میں ایسی بات کرے جو اس کا دل توڑنے والی ہو، دل آزاری کرنے والی ہو، اس کو زخم پہنچانے والی بات کرے، تانے دے اس کو۔ وَهَذَا سَيْءُ الْمَلَكَةِ الَّذِي يُسِيءُ إِلَى مَمْلُوكِهِ، کہتے یہ مراد ہے سیء الملکہ سے، کہ ایک آدمی مالک بنے تو برائی کرے اپنی مملوک کے ساتھ میں، اپنے ماتحت کے ساتھ میں، سواء کان آدمیا او بہیمۃ، چاہے وہ انسان ہو یا پھر کوئی جانور ہو، تو جانور کے ساتھ بھی آپ برا سلوک نہیں کر سکتے۔ آپ کی ملکیت میں کوئی انسان ہو، آج تو ٹھیک ہے غلام نہیں ہے کسی کے پاس، لیکن اسلام کا حکم یہ ہے کہ غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور جب غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے تو من باب اولا جو آپ کا غلام نہیں اس کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو غلام بھی نہیں ہے آپ کا، وہ تو خود آزاد انسان ہے، لیکن آپ کے پاس کام کرتا ہے، آپ کا نوکر ہے، اس کے ساتھ تو اور بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اس تعلق سے ایک روایت ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، معرور ابن سوید کہتے ہیں کہ مررنا بأبی ذر رضی اللہ عنہ بالربدہ، ربدہ کے مقام پر ہماری ملاقات ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی، وعلیہ برد وعلی غلامہ مثلہ، ان پر ایک لباس تھا آدھا، اور ان کے غلام پر بھی اسی طرح کا لباس تھا، قمیص مثلا۔ فقلنا یا ابا ذر لو جمعت بینہما کانت حلۃ، کہا کہ اے ابو ذر اگر آپ یہی آپ کا لباس بھی گویا کہ کرتا آپ کا اور غلام کا بھی کرتا ایک ہی کپڑے والا ہے، ظاہر بات ہے غلام کے اوپر ہے تو مالک ہی نے دیا ہے، کاش کہ آپ یہ کرتا اور اس کے ساتھ تہبند یا جو بھی لباس ہے پورا ایک لباس آپ کا بن جاتا، آپ اس کو اپنے لیے استعمال کرتے تو پورا ڈریس آپ کا بن جاتا۔
فقال انه كان بيني وبين رجل من اخواني کلام، کہا کہ میرا اور میرے ایک مسلمان بھائی کا اس میں تھوڑی سی بات چیت تلخ کلامی تک پہنچ گئی، زبانی اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا ہمارا۔ وكانت امه اعجمیہ، اس کی ماں اعجمی تھی، عرب نہیں تھی، اجمی تھی، حبشی تھی، کالی عورت تھی۔ فعیرته بامه، تو میں نے اس کو اس کی ماں کا نام لے کر اس کو عار دلائی، اے کالی عورت کے بیٹے، یہ ابن سودا، کالی کلوٹی عورت کا بیٹا۔ فشکانی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری شکایت کر دی، دیکھو اللہ کے رسول ایسا بولتا میرے بارے میں، کالی کلوٹی عورت کی اولاد، ایسا کہہ دیا میرے بارے میں۔ فشکانی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلقیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میری ملاقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا فقال علی اساببت فلانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا فلاں کو تو نے برا کہا ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں۔ قال افنلت من امہ، کہا ماں کا نام لے کر برا کہا اس کو، ماں کے نام سے عار دلائی؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں اللہ کے رسول۔ فرمایا یا ابا در انک امرؤ، میں کئی روایتوں کو ملا کے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، یہ بخاری کی روایت ہے جو زیادتی میں نے بیان کی۔ فقال یا ابا در انک امرؤ فیک جاہلیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو در، ابھی بھی تجھ میں جاہلیت باقی ہے، ابھی بھی تجھ میں جاہلیت باقی ہے۔ ایک روایت میں زیادتی ہے قلت علی حین ساعتی هذه السن، کہ اللہ کے رسول میں بوڑھا ہونے آ گیا بالکل، ابھی بھی، یعنی اتنا عمر زندگی چلی گئی اسلام میں، اس کے بعد بھی اتنے بڑھاپے میں بھی ابھی بھی جاہلیت میرے اندر باقی ہے؟ قال نعم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابھی بھی۔ قلت یا رسول اللہ من سب الرجال سب اباہ و امہ، کہ اللہ کے رسول یہ تو معاشرے کا حال ہے ایسا، ایک آدمی اگر کسی کو گالی دے یا اس کو برا کہے تو وہ جواب میں اس کے باپ کو ماں کو برا کہتا ہے۔ قال یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، کہا اے ابو ذر تمہارے اندر اب بھی جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ ہم اخوانکم، کہا یہ جو غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، ایک روایت میں ہے کہ اخوانکم خوالکم، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، یہ اللہ ہے جس نے انہیں تمہاری ماتحتی میں دیا ہے، تمہارے غلام اصل میں بھائی ہیں تمہارے، لیکن اللہ ہے جس نے تم کو مالک بنایا اور اس کو غلام، تمہارا کوئی کمال نہیں۔ فَأَطْعِمُوهُم مِّمَّا تَأْكُلُونَ، تو جو تم کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، وَأَلْبِسُوهُم مِّمَّا تَلْبَسُونَ، اور جو تم پہنتے ہو انہیں پہناؤ، وَلَا تُكَلِّفُوهُم مَّا يَغْلِبُهُم، اور ان پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کی ان میں سکت نہ ہو، جس کے اٹھانے کی ان میں قوت نہ ہو۔ وَلَا فَإِن كَلَّفْتُمُوهُم فَأَعِينُوهُم، اور اگر ان پر ویسا بوجھ تم ڈالو ہی، تمہیں ڈالنا ہی ہو تو پھر تم اس کی مدد بھی کرو۔ بھئی اکیلا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، بہت بڑا فریج ہے اٹھانا ہے، اب کیا کرے گا؟ نہ آپ اکیلے اٹھا سکتے نہ وہ، تو اس کو اگر اٹھانے کے لیے کہو اس کی مدد تم خود کرو۔ کیسا پیارا دین اسلام، آپ دیکھیے کہ غلام سے اگر کام لینا ہے، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اگر ہے تم خود اس کی مدد کرو، فَأَعِنُوهُم، تو تم اس کی مدد کرو۔ اس حدیث کو امام البخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الادب میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 6050، اور امام مسلم نے کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے 1661 پر، سیاق مسلم کا ہے اور مختلف طرق میں حدیث موجود ہے۔ بخاری میں حدیث نمبر 30 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ غلاموں کے ساتھ برا سلوک کرنا جاہلیت ہے، ماتحتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا جاہلیت کا عمل ہے، خاص طور سے یہ کہ اس کو عار دلائی جائے اس کے خاندان کے اعتبار سے، اس کے رنگ کے اعتبار سے، اس کی نسل کے اعتبار سے، اس کی علاقائیت کے اعتبار سے، یہ ساری چیزیں جاہلیت ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ تو کوئی آدمی مالک بنے اور اپنی مملوک کو ذلیل کریں، اپنی مملوک کو گرا کے اس سے بات کریں، اس کی دل آزاری کریں، اس کو ذلیل کر کے اس کو تکلیف پہنچائے، یا پھر کھانے پینے میں اس کو اذیت پہنچائے، یا پھر کسی بھی اعتبار سے اس کو تکلیف دے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، اصلاح کے لیے ڈانٹنا الگ چیز ہے. آپ کا ماتحت کام نہیں کرتا، توڑ پھوڑ کرتا ہے، بے ڈنگا پن کرتا ہے، وقت پہ نہیں آتا ہے، اصولی طور پر ڈانٹنا ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ کہ اس کو ذلیل کیا جائے، اس کے اوپر ظلم و زیادتی کی جائے صرف اس وجہ سے وہ آپ کے پاس رکا ہوا ہے کہ کہیں اور نہیں جا سکتا ہے، وہ محتاج ہے، بیوی بچے بھوکے مریں گے، اس لیے وہ آپ کے پاس رکا ہوا ہے، اور آپ اس کو جانتے ہو کہ کہیں جا نہیں سکتا، اس لیے آپ اس کو پیستے رہتے ہو، بے عزت بھی کرتے ہو، تکلیف بھی دیتے ہو اس کو، آپ اس کے ساتھ مطلب زیادتی کرتے ہو، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ایسا انسان جنت میں نہیں جائے گا. تو ان احادیث سے ظاہر بات ہے کہ ظلم جو ہے قیامت کے دن ظلمات بن کر آئے گا. اتقوا الظلم، حدیث میں خود ہے کہ ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیریا بن کر آئے گا. لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ نہ کرے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو لوگوں کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے والا بنائیں، اپنی زبان سے ان کی دل آزاری سے ہماری حفاظت کریں، اور ایسا کوئی کام کرنے سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے جس سے کسی کی عزت یا کسی کی جان و مال کو نقصان پہنچے. اللہ تعالی ہم سب کو اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں سمجھتا آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ مزید باتیں ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.